لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم درود پاک واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیو، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، رمضان المبارک اپنی برکات اور اپنی بہاروں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، اور یہ شوال کا مہینہ جو کہ رمضان المبارک کے بعد پہلا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی کیا برکات اس بندے نے حاصل کی ہیں اور اس کے اندر کیا تبدیلی اور چینجنگ آئی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ رمضان اپنی برکات اسے دے گیا ہے، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ایک فرض ادا ہوا ہے، اور قبولیت کا شاید وہ معیار حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ آج ہر ایک اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ آیا میں نے رمضان کو ضائع کیا ہے یا واقعی اسے قیمتی بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کامل ضابطۂ حیات دے کر گئے، اور پورا کا پورا اصول زندگی گزارنے کا دے کر گئے۔ اب اس اصول کے ماتحت اور اس کے دائرے میں رہ کر جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس اصول سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو وہ ناکام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو محنت کی، جو سلیبس دیا، جو اصول دیے، جو قانون دیا، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ایک جماعت ہمیں دی کہ دیکھو جو میں نے سکھایا اس پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور وہ بھی انسان ہیں، اور انہوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا کامیاب کیا۔ اور پھر ان حضرات کی زندگیوں کو اگر ہم سبق دیکھیں تو وہ ایک انچ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے دائرے سے باہر نہیں گئے، اور وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا محفوظ کیا، اتنا محفوظ بنایا
کہ ان کے اوپر نگرانی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے قدم قدم پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ کسی کو اپنا بڑا بنایا، نہ کسی کو اپنا پیر بنایا، نہ کسی کو اپنا شیخ بنایا، نہ کسی کو اپنا استاد مانا۔ ہم سارے کے سارے چونکہ خود ماشاءاللہ محقق بنتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی استاد یا مرشد یا پیر ہے بھی تو اس کے ساتھ اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا تو وہ جو بات کہے گا ہم نے ماننی نہیں ہے۔ تو شتر بے مہار ہو کر جب ہم چلتے ہیں تو پھر وہ برکات اور وہ چیزیں اور وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہوتی۔ اور پھر جب بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے، یہ وہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنے پہ در پر جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تسبیح جب ٹوٹتی ہے نا اس کے دانے کسی تیزی سے گرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، قیامت سے پہلے یوں فتنے آئیں گے ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، پیچھے سے دوسرا آ رہا ہوتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا، تیسرا آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس پرفتن دور کے اندر ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی جائے، اور ساتھ میں دوسروں کی بھی فکر ہو۔ اور اس ایمان میں ترقی جو دیتے ہیں وہ نیک اعمال۔ ٹھیک ہے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن اس اسلام کو اب ایک دیوار بن گئی ہے، لیکن اس دیوار کو محفوظ کرنے کے لیے اوپر پلسٹر ہوتا ہے، پھر اوپر کلر ہوتا ہے، تو ہمیں پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اعمال کا پلسٹر اور کلر کرنا پڑے گا تاکہ یہ ایمان کی دیوار ہمارے دلوں میں محفوظ رہے۔ اور شیطان کے کیا کیا حربے ہیں، ان حربوں کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اس میں انہوں نے شیطان کے مختلف حربوں کے طریقے بتائے کہ کس کس طریقے سے آتا ہے، صوفیوں پہ کس طرح آتا ہے، مولویوں پہ کس انداز میں آتا ہے، مزدوروں میں کس انداز میں آتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کدھر کے کدھر پہنچ گئے ہیں۔ اور وہ اس انداز میں بعض دفعہ آئے گا کہ آپ شروع میں تو اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن آہستہ 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 وہ ادھر لے کے جائے گا کہ جس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بند گلی میں آ چکے ہوں گے اور بہت آگے جو ہیں وہ نکل چکے ہوں گے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب کسی بندے کو دین کی طرف لانے کے لیے نا اب اس کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے، ہوگا وہ بندہ فاسق فاجر، لیکن اس کو قریب کرنے کے لیے اب دوستی لگائی، ٹھیک ہے، اسے قریب کرنا یہاں تک آپ کی نیت ٹھیک ہے، لیکن پھر ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ اس کی اسی فسق کی مجلس میں بیٹھنا بھی شروع کریں گے، پھر تھوڑا کھانا بھی، کیا دل میں آ رہا ہوگا، ابے نہیں تھوڑا سا اصل میں کلوزنگ ہو جائے نا، پھر دیکھ میں اس کو کیسا قریب لاتا ہوں، ابھی دیکھ ابھی بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے یار، میں اصل میں اگر بیٹھیں گے نہیں ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ گیدرنگ نہیں بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جناب پھر ایسا نہ ہو نا پھر ہمارے درمیان وہ حجاب جو ہے جو پردہ سا ہے کچکچاہٹ ہے وہ ختم، پھر جناب قریب ہوتے ہوتے پھر کہے گا چلو یار تھوڑا سا میں بھی شامل ہو جاؤں، اگر وہ تاش کھیل رہا ہے تو یہ کہتا ہے چل یار میں بھی ذرا اس کو قریب کروں نا، اس کو میں کہوں، تو ایسا نہ ہو نا یہ پھر مجھے مولوی سمجھے قریب نہ آئے تو میں تھوڑا سا اس کے رنگ میں رنگوں، اور پھر رنگ میں رنگتے 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 ماشاءاللہ جو ہے وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ شریف وہ بھی وہی رنگ میں بدل گیا۔ بھائی ایک اصول یاد رکھنا، اپنی جنت بناتے ہوئے دوسروں کی جنت بنانی ہے، اپنی جہنم بناتے ہوئے دوسروں کی جہنم نہیں بنانی۔ دوسرا اصول یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو ہم نے گناہ سے بچانا ہے، گناہ کے ذریعے جتنا بھی فائدہ ہوتا ہو اللہ رب العزت کے یہاں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے
کہ ہم کسی کے لیے مکلف نہیں ہیں کہ اسے زبردستی دین کی طرف لائیں، یا جناب نہیں آئے گا تو ہم سے بہت زیادہ پوچھ ہوگی، ہمارا کام صرف پیغام کا پہنچا دینا اصولوں کے تحت، اس کے علاوہ نہیں۔ اصول سے ہٹ کر اگر کوئی جتنی بھی بات کرے، جتنی محنت کرے، وہ عند اللہ مقبول نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اصول ہم نے دیکھا ہے، ادھر فاروق اعظم جیسا انسان اپنی بہن کی خبر سنتے ہیں کہ ایمان لے آئے، پہنچے ہیں گھر پہ، دروازے پہ دستک دی، آواز سن لی کہ اندر کوئی بات ہو رہی ہے، کچھ پڑھا جا رہا ہے، اب اندر آئے، بہن سے بات ہوئی، بہن کو مارنا شروع کیا، بہن لہو لہان ہو گئی، بہن کا خون دیکھا، بہن بھی پھر عمر کی تھی، گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہتی ہے، عمر اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگر میں بھی خطاب کا خون ہے، اگر تو جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، جا جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، محمد کا کلمہ پڑھا تھا، پڑھتی ہوں، پڑھتی رہوں گی، جو تجھ سے ہو سکے تو گر، ادھر آ ہنرن، ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما، ہم ہنر آزمائے، یہ کہہ کے جھنجھوڑا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھیں؟ عمر نہیں، غسل کر کے آؤ گے تو پھر ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ دل میں تو ہمارے آ سکتا ہے نا، یار دے دو فوراً، اس کو دے دو، کیا ہوا؟ اصول کے ادب کے ساتھ اگر اس نسخے کو ہاتھ لگے گا، اس ایمان لانے کی برکات پھر کچھ اور ہوں گی کہ کیسر و کسرا تباہ و برباد اس کے ہاتھ سے ہوں گے، فارس و روم کی سلطنتیں اس کے ہاتھ سے زیر ہوں گی۔ لیکن اگر بے اصولی ہو، اس میں وہ برکتیں نہیں ہوتی۔ اس عورت نے اصول بتایا، غسل کر کے آؤ گے تو پھر غسل کر کے آئے تو ہاتھ میں دی۔ اب دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اصول اصول ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے، ورنہ اس کی وہ چیزیں برکات وہ زیادہ دیر رہتی نہیں ہے۔ میں یہ ساری چیز کی تمہید باندھنے کا میرا مقصد صرف یہ، آج کل ایک بہت جو غلغلہ جس ڈرامے کا چل رہا ہے، وہ ارطغرل، جس کو آپ لوگ ارطغرل کہتے ہیں، اصل لفظ ہے ارطغرل، یہ ترکی زبان، ار کہتے ہیں انسان کو، تغرل کہتے ہیں عقاب، عقابی انسان۔ اب یہ اتنا تیزی سے ڈرامہ، ماشاءاللہ، مولوی کیا، طلبہ کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، اور جناب 1 گھنٹہ دیکھو گے تو 1 حج کا ثواب ہے آپ کو، 2 گھنٹے دیکھو گے تو 2 عمروں کا ثواب ہے۔ کیا ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے تعریف فرما دی کہ قوم یہ ڈرامہ دیکھے، اور بھائی مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ہے یار، اس میں اسلام کی تاریخ ہے، جنگیں ہیں، مسلمان کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے جنگ کا۔ ابے 2 کلومیٹر تجھ سے بھاگا نہیں جاتا، تو ڈرامے دیکھ کے مجاہد بنے گا؟ اور جو پہلے سے بنے ہوئے تھے، چل تیرے دل میں جذبہ جہاد آ بھی گیا، اب کیا کرے گا؟ جو پہلے سے لڑ چکے ہیں بیچارے، جو جہادی تنظیموں میں تھے، ان کا کیا حال کیا؟ کبھی لاشیں کہاں ملی ہیں، کبھی کہاں ملی ہیں، کبھی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور جناب یہ جذبہ ہے جناب، ایک اصل میں ہمیں تاریخ پتہ چلتی ہے۔ تاریخ کے بچے، اگر تاریخ زیادہ تو نے سیکھنی ہے تو کتابوں میں پڑھنا، کتابوں سے اسلامی تاریخ زیادہ ملے گی، یا یہ ڈراموں میں سے تو ڈرامے بازی ملے گی۔ میں نے دیکھا لوگوں نے گول مول کر کے اس کے متعلق بات کی۔ صاف سن لو بھائی، جذبہ جتنا اچھا ہو، وہ جتنی بھی اخلاص سے انہوں نے بنایا ہو ترکی والوں نے، وہاں کا ماحول الگ ہے۔ کمال اتا ترک نے وہاں اتنا زیادہ یورپین کلچر اور کفر کو نافذ کیا، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ بنایا۔ کہاں تک کامیاب ہوئے نہیں ہوئے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی کس نے اجازت دی ہے کہ اس میں کئی مفاسد ہیں۔ تم نے اگر تاریخ سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تم کتابوں سے دیکھو۔ تم نے جہاد کے جذبے دیکھنے ہیں، آج طالبان کے افغانستان کی اتنی ویڈیو موجود ہیں، تم حقیقی جنگیں دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ آج اسلام کے شیروں کی حقیقی ویڈیوز موجود ہیں، روس کے مسلمان مجاہدین کی حقیقی ویڈیوز موجود ہیں، تم وہ دیکھو، تمہارے دل میں تب جذبہ جہاد آئے گا، تمہیں آج کی جنگوں کا پتہ چلے گا کیسے کیسے چلے گئے، ہم نے ان کے متعلق کیا کیا، کچھ نہیں کیا۔
کیا. آج کشمیر کے مجاہدین کی تم حقیقی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. تمہیں اگر زیادہ ہی جذبہ جہاد ہے تم اس کو دیکھو. رمضان کی راتوں کو خراب کیا ہے تم نے, اور پوری راتوں کو دیکھ کر. اور پھر ظلم یہ ہے, کفر یہ ہے کہ جناب اسے ثواب سمجھ کے شرح فقہ اکبر میں تم نے فقہا کی کتابوں میں مسئلہ نہیں پڑھا استحلال المعصیت کفر, کہ معصیت کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے, گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. میرے موبائل کا ایک گروپ ہے کتابوں کا, اس میں بھی یہ سیریل بھیج رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اوپر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, میں حیران ہوا اس کو دیکھ کر. اسے ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے بسم اللہ اور درود شریف ضرور پڑھ لیں. میں نے کہا ماشاءاللہ چیئیں پڑھانے کا وقت آ گیا ہے, ابھی ختم قرآن کی تقریب ہے کہ پہلے درود شریف اور بسم اللہ ضرور پڑھیں. اب جناب بسم اللہ پڑھو اور درود شریف پڑھو, اب وہاں میوزک شروع ہو جائے گا. وہاں پھر یہ اللہ کے بندوں پھر کہتے ہیں اصل میں وہ انگریز ایک تھا جوڑا, انہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا, ان کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہوا, پھر انہوں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ شروع کیا, پھر وہ مسلمان ہو گئے. اتنا فائدہ ہے اس ڈرامے کا. میں نے کہا ہماری ترتیب الٹی چل گئی. پھر وہ کافر تھے, اس کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا, وہ اسلامی تاریخ اور اس قرآن و سنت کتابوں سے پڑھنے لگے اور مسلمان ہو گئے. اور ہم مسلمان کتاب حدیث قرآن سب کچھ پڑھتے ہوئے ہم ماشاءاللہ ڈراموں میں گھسے. اب اس سے آگے تو نے کیا کوہ طور پہ جا کے اللہ کی معرفت اس سے حاصل کرنی ہے. اور پھر چل اگر یہ چیز کافر دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے بنا ہوگا, ان کو دکھاؤ کہ وہ اسلام میں آئے, اسلامی تاریخ پڑھے. لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. اس میں کون سی اسلام کے مجاہدین کی عورتوں کو پردہ کروایا گیا ہے؟ اس میں تو ان کو بے پردہ دکھایا گیا ہے. اور مجھے جو ساتھیوں نے ادھر ادھر بتایا کہ اس میں ماشاءاللہ لیلا مجنوں بھی ہیں, اس کے بغیر تو وہ پھر قوم دیکھے گی کہاں سے. اس کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس میں سسپینس پیدا کرنا ہے, کچھ خوبصورتی پیدا کرنی ہے. اور سسپینس پیدا کرنے کے لیے کوئی غداروں کا ذکر کیا ہے, وہ غدار یوں کریں گے. پھر لڑکیاں, ارطغرل جو ہے بہت بڑے مجاہد کا باپ ہے, اگر اس کی بیوی کو تم نے یوں بے پردہ دکھایا اور تم یہ دکھا رہے ہو کہ وہ جناب عشق معشوقی بھی کیا کرتے تھے, پھر اس کی فلاں سے شادی ہو گئی, پھر اس سے عثمان پیدا ہوا, پتہ ہی ہے نوجوانوں کے دلوں میں کیا آئے گا, وہ کہے گا نہیں یار یہ عشق معشوقی کر کے بھی جو ہے نا آدمی بہت بڑا مجاہد بن سکتا ہے, کوئی بات نہیں ایسا. ایسے عشق معشوقی کے نتیجے میں پھر عثمان جیسے خلیفہ پیدا نہیں ہوتے, وہاں ڈرامے باز پیدا ہوا کرتے ہیں. وہ پاک باز لوگ تھے, ان کا کردار آپ کس انداز میں بتا رہے ہو. اور چل وہ کافر کے لیے وہ ایک ڈرامہ بنا ہے, مثال کے طور پہ کافروں کو دکھاؤ, وہ تو ویسے ہی کافر ہیں, ان کے لیے تو شراب بھی حلال ہے تو یہ بھی حلال ہوگی. لیکن اس سے پھر تیرا جواز کہاں سے ہوا؟ یہ تو ایسے ہوا جیسے آج جو لوگ قوالی کرتے ہیں, وہ جواز میں کیا کیا پیش کرتے ہیں. وہ اصل میں ایک بزرگ ہوتے تھے نا, وہ لوگوں کو ہندوؤں کو دعوت دیتے تھے, وہ سمجھتے نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہندو گانوں میں دلچسپی لیتے ہیں, تو انہوں نے ڈھول بجا کر گانوں کے طرز میں اسلام کی دعوت دینے لگے. اب لوگ ہندو قریب آنے لگے, انہیں سمجھ میں آنے لگی, وہ مسلمان ہونے لگے. اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ یوں جناب انہوں نے یوں کیا یوں, چل اگر کیا بھی ہے تو آج جو قوالی سن رہے ہیں وہ ہندو کے بچے ہیں, ان کو بھی اب یہ ڈھول اور اس کے ذریعے سے اسلام سمجھانا پڑے گا. تو آج یہ قوالی جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. علامہ احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو اب جناب قوالی اگر صحیح نیت سے بھی ہو پھر بھی حرام ہے, تو وہ چیز بھی اگر تیری صحیح نیت سے بھی ہو تو کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ پھر اس میں عورتوں کو دیکھنا, اور اس دن اخبار میں بھی آیا کہ اس کی کوئی مین جو کردار ادا کرنے والی کوئی حلیمہ نام کی کوئی لڑکی ہے, اس کی خوبصورتی دنیا میں مشہور ہے. میں نے کہا ہمارے پاکستانی کم از کم اس کو دیکھ کے جذبہ جہاد تو ان کے دل میں پیدا نہیں ہو رہا ہوگا, اور بہت سے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے, جو حقیقی بات ہے. اور بہت سے جذبات پیدا ہو رہے ہوں گے, یہ والا سلسلہ نہیں ہے.
میں نے اس لیے کہا کہ مجھے پتہ چلا رمضانوں میں لوگوں نے پوری پوری رات آخری عشرے میں بھی اس پہ گزاری ہے، اور دل میں آیا نا کہ ثواب ہے، نہیں یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اور مستقل بتا رہے ہیں، اس میں میوزک بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے۔ میرا نبی میوزک بانسری ان کی آوازیں سن کے کان میں انگلیاں ڈال کے بھاگے، اور آج امتی کے ہاں وہ ثواب ہے۔ پھر اس میں بے پردہ عورتیں، سب سے بڑا جو میں نے بیان کرنے کے جو زیادہ اس پر جو تیار ہوں نا، وہ اس لیے کہ بھائی کفر سے بچانا چاہ رہا ہوں، کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھو، اس کو تم ثواب سمجھ رہے ہو، الٹا اس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو کہ بسم اللہ کر کے اور درود شریف پڑھ کے اس کو شروع کرے۔ خلافت عثمانیہ کے جو عثمان بہت بڑے مجاہد، کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے، ان کے تاریخ پر کتابیں پڑھو، کیسے اس بندے نے گاؤں سے محنت شروع کی اور 3 بر اعظموں پر اللہ رب العزت نے ان کی خلافت کو نافذ کیا، اور تو یہاں بیٹھ کر جو ہے نا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کر تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس نے یوں فتح کیا، یوں، نیچے دیکھ تیرے ہے کیا ابھی، کہاں آسمانوں کے سوچ رہا ہے، انتم فی الماء وانتم فی السماء۔ اس لیے میرا بھائی یہ ایک شیطانی حربہ ہوتا ہے کہ جناب اصل میں اس میں یوں فائدہ ہے تو اصل میں یوں، اصل میں ہم اس لیے نہیں، جب ایک دفعہ آپ کی شرم اور ایک ہچکچاہٹ